کہنے اور سننے کے لیے اللہ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج سے میں نے ایک نماز کا سیریز لیا ہے، چونکہ آگے قربانی کا مسئلہ ہے اور بابا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے قربانیوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ مبارک گھڑی شروع ہونے سے پہلے ایک تجدید ہو جائے نماز کے تعلق سے، جو غفلت ہو رہی ہے مسلمانوں میں، نوجوانوں میں، اس تعلق سے چند باتیں ایک یا دو جمعے میں اسے ختم کی جائیں، تاکہ اس بات کا احساس ہو کہ اگر ہم نماز سے غافل ہیں تو کس چیز نے ہمیں نماز سے غافل کیا ہے۔ قرآن آیات کی تشریح سے پہلے بخاری اور مسلم کی وہ مشہور حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلہ۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ حدیث جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور بار بار بیان فرمایا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور دیا کرتے تھے اور بار بار اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نماز کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، جو ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بنائے اسلام کی حدیث جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا بیان کیا کرتے تھے، یہی ذکر اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پہ تھی۔ آخر الکلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اور یہی حدیث ابن ماجہ میں ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کے گود میں، آپ کے کاندھے کے درمیان رکھا ہوا تھا اور آپ بار بار پانی سے امام کائنات کے چہرے کو دھو رہی تھی، بخار کی تیزی تھی، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زبان پہ اگر کوئی کلمہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ کوئی کلمہ تھا تو ایک ہی کلمہ تھا، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کو ضائع مت نہ کرنا، نماز کو ضائع مت کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، نماز سے غفلت نہ برتنا، نماز میں تمہاری بقا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار آخری وصیت، محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہی ہے جو اما عائشہ نے بیان کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ کی زبان اللہ کے حکم سے خاموش ہو گئی، لیکن جب تک خاموش نہیں ہوئی تھی آپ کے زبان پہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں نماز کی اہمیت کیسی ہے، نماز کتنی بڑی چیز ہے، اور یہ حدیث جو بنائے اسلام ہے، بنیاد ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
بنی الاسلام علی خمس، سب سے پہلے شہادتین ہے، شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کی گواہی دینا، اللہ کو سب کچھ مان لینا، اللہ کو اپنا رب مان لینا، اپنا خالق مان لینا۔ اس بات کے اقرار کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح اللہ کی ربوبیت و الوہیت و اسماء و صفات میں کسی کو ہم شریک نہیں کریں گے، اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شہادہ، شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک فی اللہ اور شرک فی الرسالہ۔ شرک، مشرک صرف اسے نہیں کہتے جو اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرے، مشرک وہ بھی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی امام کو، کسی مجتہد کو، کسی محدث کو، کسی فقیہ کو، کسی بابا کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ مقدم کرے، وہ بھی مشرک ہے۔ شہادتین کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کے بعد سب سے پہلی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ۔ شہادتین کو اگر مضبوط کرنا ہے اور دلیل فراہم کرنی ہے کہ اللہ میں تیرا ہو گیا اور تجھے میں نے اپنا بنا لیا۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ، نماز کا ذکر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے، ایک فلسفہ آج بتا دیتا ہوں، اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، سب سے پہلے حضرت موسیٰ کو اللہ نے توحید کا درس دیا۔ کیا دیا؟ توحید کا درس دیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تین باتیں بتائی اللہ نے۔ یہ آیت مکمل نہیں ہے ابھی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے اپنا تعارف کرایا، توحید کا درس دیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، دو بار، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اور میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اس کا ذکر اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کیا ہے، آیت نمبر 14 میں۔ اس کو پڑھیں، اس آیت کو پڑھیں، اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فاعبدنی، بس تو میری ہی عبادت کر۔ کسے کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ ایک جلیل القدر نبی کو، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، اس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ توحید کا درس دے رہا ہے اور اپنا تعارف ڈائریکٹ کرا رہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پس تو میری ہی عبادت کر۔ اب ہو گئی نا بات، عبادت کر بولے تو بات ہو گئی نا، لیکن اللہ نے عبادت سے نماز کو الگ کیا۔ عبادت تو کہا ہی اللہ نے، چونکہ اللہ کو من میں یاد کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کھانا بھی عبادت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق سونا بھی عبادت ہے، اسی طرح سے سمجھ لیں وغیرہ وغیرہ، صبح سے شام تک ہم جو بھی کام کریں اللہ کی مرضی کے مطابق وہ عبادت ہے۔ اللہ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الگ سے کہا، عبادت کا جملہ استعمال کرنے کے بعد وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مفسرین نے لکھا ہے، پڑھ لیجئے اس کی تفسیر نکال کر کے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں، اے موسیٰ جب تجھے میری یاد آئے، جب تجھے میری یاد آئے، جب میں تجھے یاد آؤں تو میرے ذکر کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ عبادت کو الگ کیا، نماز کو الگ کیا، نماز بھی عبادت ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ شہادتین کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ کا ذکر ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر ایک موحد مسلمان بھی مسلمان نہیں رہ جاتا۔ کوئی سلفی ہے، اہل حدیث ہے، موحد ہے، وہ شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، لیکن اس کے مشرک ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ لاکھ دعوے کریں کہ میں سلفی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شرک نہیں کرتا، میں بدعت نہیں کرتا، میں دھاگے نہیں باندھتا، میں تعویذ نہیں باندھتا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا رشتہ اللہ سے کٹ گیا۔ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو ہمیشہ قائم رکھو، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز آ گیا، عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، شاعر مشرق نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، مجھ سے کب پیار ہے، ہاں نیند تجھے پیاری ہے، مجھ سے کب پیار ہے، ہاں نیند تجھے پیاری ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ نے کہا کہ اگر تو رکوع نہیں کرتا ہے، سجدہ نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان مت سمجھ، تو مسلمان نہیں ہے۔ نماز تندرستی میں بھی ہے، بیماری میں بھی ہے۔ پیر نہیں ہے اس کے لیے بھی نماز ہے، ہاتھ نہیں ہے اس کے لیے بھی نماز ہے، آنکھ نہیں ہے نماز ہے۔ نابینا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آنکھیں نہیں ہیں، صحابی رسول سوال کرتے ہیں امام کائنات میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام کائنات نے کہا کہ اذان سنتا ہے، اذان کی آواز کان میں جاتی ہے؟ کہا کہ ہاں اذان تو سنتا ہوں۔ تو کہا کہ تیرا مسجد میں جانا فرض ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم نابینا نہیں ہیں۔ ارے آنکھوں کی روشنی اس سے پوچھئے جسے آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ نے آنکھوں جیسی روشنی دی، نعمت عطا فرمائی، مسجد کا رستہ معلوم ہے، گھر سے قریب مسجد ہے، مسجدیں خالی ہیں، کتنی ڈھیٹھائی کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کتنے نڈر ہو گئے۔ اور جو آدمی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کا رشتہ اللہ سے کٹ گیا، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے اسے اپنا دشمن کہا ہے۔
اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جب تک کہ وہ توبہ کر کے نماز نہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جزا اور فضا کرتا ہے۔ دیکھیے گا، جو آدمی دائمی نمازی نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم صلاتهم دائمون۔ جو آدمی مسلمان ہے، اہل حدیث ہے، موحد ہے، نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر وہ وقت ضرور آئے گا، اس کا پورا گھر تباہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا پورا گھر تباہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے دل میں کمزوری ہو سکتی ہے، وہ دل کا کمزور ہو جائے گا، اس کی ہمت ختم ہو جائے گی، چلائے گا وہ۔ ان لوگوں سے اللہ نے الا المصلین کہہ کے ان کو کاٹا، الگ سے ان کو الگ کیا۔ اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، ان سے الگ کیا۔ ایک آیت بنائی اِلَّا الْمُصَلِّينَ کو ایک آیت بنایا تھا۔ اتنی چھوٹی آیت قرآن میں نہیں ہے، اتنی چھوٹی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ اِلَّا الْمُصَلِّينَ، جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بھی سلامت رکھتا ہے، ان کے جسم کو بھی سلامت رکھتا ہے، ان کے حوصلوں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ الا المصلین کہنے کے بعد پھر آگے ایک آیت اللہ نے بیان کی، الذین هم صلاتهم دائمون، اور یہ الا المصلین وہ ہیں، الا المصلین نمازی وہ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی دل میں آیا تو نماز پڑھ لیا، کبھی دل میں آیا تو نماز چھوڑ دیا۔ اس کو اللہ نے مصلین نہیں کہا ہے، دائمون نہیں کہا ہے۔ اور جو آدمی نماز کو چھوڑ پکڑ کے پڑھتا ہے وہ بے نمازی سے بھی بڑا گنہگار ہے، بے نمازی سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، نماز کے تعلق سے، نماز کے فضائل کے تعلق سے اور ایمان کی پختگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا 2 نمازیں ایسی ہیں، 2 نمازیں اگر ان 2 نمازوں پہ دوام نہیں رہا، سمجھ گئے ہوں گے آپ کون سی نماز کہہ رہا ہوں میں۔ ایک قیلولہ والی نماز، ایک قیلولہ والی نماز، اور ایک نیند والی نماز، نیند والی نماز۔ اللہ نے کہا کہ یہ 2 رپورٹنگ والی نمازیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا میری بات کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ حافظ علی الصلوات تو اللہ نے کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن اس میں 2 نمازوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ دیکھیے قرآن کی نزاکت میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی بڑی تفسیریں اس پہ لکھی گئی ہیں۔ جمعہ میں وقت نہیں رہتا ہے کہ بڑی تفسیریں بیان کی جائیں، ایک ہی آیت میں پورا جمعہ ختم ہو جائے گا۔ اس نزاکت کو ذرا میں آپ کو سمجھا دوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے، اس کو پڑھیں آپ، اس آیت کو آج دل میں لے کے جائیں اور اس آیت کو پڑھیں کہ اس میں نماز کی بہت بڑی حکمت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات،
نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جو اللہ کے نماز کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا، اس کی روزی کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے پھر آگے کہا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، کہ اے لوگو اگر تم 5 وقتہ نمازی بننا چاہتے ہو، نمازوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو 2 نمازوں کی خصوصاً حفاظت کرنا۔ اگر یہ 2 نمازیں تم پابندی سے پڑھنے لگو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے نفاق کو نکال دے گا، اس لیے کہ یہ 2 نمازیں منافقین نہیں پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھو گے فرشتہ تمہاری شہادہ اللہ کو پیش کر دے گا، عصر کی نماز پڑھو گے فرشتہ تمہاری رپورٹ اللہ کو دے دے گا، اور جب تم اللہ کے دفتر میں نمازی لکھ دیے گئے تو باقی نمازوں کی توفیق اللہ تمہیں خود سے عطا فرما دے گا۔ یعنی تم مغرب بھی پڑھنے لگو گے، عشاء بھی پڑھنے لگو گے، فجر بھی پڑھنے لگو گے، ظہر بھی پڑھنے لگو گے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے جو آدمی ظہر پڑھتا ہے عصر میں نہیں رہتا، شیطان 2 نمازوں سے مسلمانوں کو خصوصاً دور رکھتا ہے۔ جو نمازی بھی ہیں ان کو بھی، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو تو 5 سے دور رکھتا ہے، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کی رپورٹنگ اللہ کو نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، یہ حکمت دیکھیں آپ، یہ حکمت کیسی ہے۔ شاید آپ نے 3 وقت کی نماز پڑھی لیکن آپ فجر میں نہیں رہے، فرشتے نے آپ کو نمازی پیش نہیں کیا۔ آپ نے ظہر پڑھ لیا، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، لیکن آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، اللہ کی نظر میں آپ نمازی نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کا اٹینڈنس ہی نہیں بنا، جس نے اسی خصوصیت سے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ۔ اگر تم 3 نمازوں کو بھی اللہ کے دربار میں پہنچانا چاہتے ہو تو فجر کی بھی نماز پڑھو، عصر کی بھی نماز پڑھو، رات میں عشاء پڑھے، مغرب پڑھے ہو، عشاء پڑھے ہو، فجر میں آ جاؤ گے تو مغرب عشاء کو بھی فرشتے پیش کر دیں گے، اور ظہر پڑھ لو گے تو عصر کو ظہر کو فرشتے پیش کر دیں گے۔ اللہ کی نظر میں تم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اب تمہارے مال اور جان کی حفاظت اللہ فرشتوں سے کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تم نے اگر ظہر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عام طور سے آپ دیکھیں کہ اکثر نمازی ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں رہتے ہیں لیکن فجر اور عصر میں جماعت نہیں رہتی ہے۔ کیوں؟ یہ شیطان ان کو ابسنٹ کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ کہ تیرا 3 وقت بھی بیکار چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں فجر کی نماز میں خصوصی طور سے حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انفال کے اندر الذین یقیمون الصلاۃ۔ میں نے شروع میں کہا، شروع میں نے ایک بات کہی کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے، اور عیدگاہ کے مسلمان کو مسلمان نہیں کہا جاتا۔ سمجھ لیں اس بات کو۔ اس امت کی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، بیٹھا تھا 11:30 بجے، نماز پہ تقریر کرنی تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ عید کے میدان میں بغیر اذان کے کتنے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ عید کے میدان میں ابھی بقرعید آنے والی ہے، اور نہا دھو کر کے نئے کپڑے پہن کے اگر 8 بجے کا اعلان ہوا ہے، 7:30 بجے کا اعلان ہوا ہے، الحمدللہ نئے تولیہ، نئے ٹوپی، نئے لباس، ساکس، یہ وہ سب پہن کے فیملی کے ساتھ عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، 3 دن پہلے مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اتنے بجے عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ اس 2، 3، 4، 5 دن پرانے اعلان پہ
جو اعلان پرانا ہو گیا رہتا ہے، فجر میں اعلان نہیں کیا جاتا مائک سے، کیا جاتا ہے؟ کہیں بھی فجر میں مائک سے اعلان ہوتا ہے؟ عید کی نماز کے لیے نہیں ہوتا ہے، بقرعید کی نماز کے لیے نہیں ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے؟ اذان بھی نہیں ہوتی نا۔ لیکن وہاں پہ اتنے مسلمان کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ وہاں ان کو شیطان نہیں روکتا۔ کیوں نہیں روکتا؟ اس لیے کہ یہ فجر نہیں پڑھے رہتے ہیں، ان کی وہ نماز بھی ہونے والی نہیں ہے، اس لیے شیطان ان کو نہیں روکتا۔ بغیر اذان والی نماز میں جگہ نہیں ملتی ہے، اتنے مسلمان پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جن نمازوں کے لیے 5 وقت سپریٹ اذان دی جا رہی ہے، مسجدوں سے آواز لگائے جا رہے ہیں کہ آؤ، آپ کے گھر میں واچ ہے، آپ کے موبائل میں ٹائم ہے، آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، پھر بھی مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، آ جاؤ، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آ جاؤ، اللہ کو بڑا ماننے والے آ جاؤ اللہ کے گھر میں، چونکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ تم چھوٹے ہو، اللہ بڑا ہے، آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ۔ لیکن یہ 5 وقت کی اذان پر بھی مسلمان مسجدوں سے دور ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، جو بات میں نے شروع میں کہی کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، کان کھول کر کے میری بات کو سن لیجیے آپ، اور یہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں یہ ٹوپی، یہ داڑھی، یہ جبہ، یہ شرعی، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھڑگے بھی ٹوپی لگا رہا ہے، مجھ سے بڑی ٹوپی ہے اس کی، لگا رہا ہے نہیں لگا رہا ہے؟ وہ بھئی کانگریس کا ادھیکش، مجھ سے بڑی ٹوپی ہے کہ نہیں اس کی؟ کیا کہیں گے اسے؟ اور ان کے جبے جو ہوتے ہیں، ہم شاید 10 سال بھی پہنیں گے جبے لے کے، تب بھی اتنے پیسے نہیں خرچے ہوں گے جو کپڑے ان کے ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق، سچ، یہ 2 چیزیں ہیں، اور آپ اپنے دل میں انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مومن اور مسلم کون ہے۔ آپ کو یہ بات بتا دوں، کان کھول کے سن لیں، کہ اگر آپ جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو اہل حدیث، سلفی، مسلمان یا کوئی بھی اور کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ مسلمان نہیں ہیں اس وقت تک جب تک آپ توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے نماز شروع نہ کر لیں۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری عزتوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں لوٹائے گا جب تک ہم اپنے سروں کو اللہ کے دربار میں نہ جھکا دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوڑیے ساری باتیں، اب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے اوریجنل مسلمان کسے کہا ہے۔ ہم نہیں مانتے اور کوئی بات، قرآن کی آیت آ جاتی تو ہم مان جاتے ہیں، الحمدللہ۔ مسلمان کیسا بھی ہو، لیکن جب اس کے سامنے قرآن پڑھ دیا جاتا ہے تو اس دلیل کو مان لیتا ہے کہ نہیں مان لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، 2 نشانیاں بتائیں اللہ نے۔ یہاں بھی کیا کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابی رسول آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلم شریف کی روایت ہے، ای العمل افضل، اے اللہ کے نبی کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ سنیے گا اسے، اور اس آیت کو سامنے رکھ کے اسے سنیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے ای العمل افضل، کون سا عمل افضل کہا، اچھا نہیں کہا، افضل۔ اے اللہ کے نبی سب سے بڑی فضیلت والا عمل اسلام میں کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا ثم
الجہاد فی سبیل اللہ ثم بر الوالدین۔ امام کائنات نے فرمایا اگر کوئی میدان جہاد میں اپنی گردن بھی کٹوا دے، اس گردن کٹانے سے بھی افضل ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے تو اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ تو نماز نہ پڑھنے لگے۔ گردن کٹانا معمولی بات ہے؟ معمولی بات ہے گردن کٹا دینا؟ اللہ کی راہ میں گردن کٹا دینا، خراش لگا لینا نہیں، گردن سے جسم کو الگ کرا دینا اللہ کی راہ میں۔ محمد الرسول اللہ دیکھ رہے ہیں فلسفہ کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، نماز کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، اور یہ الارم ہی رکھتا ہے 9 بجے کا، یہ سوتا ہے 3 بجے اور الارم رکھتا ہے 9 بجے کا، یا اس کے بچوں کے اسکول جانے کے ٹائم کا الارم رکھتا ہے۔ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ جائیے ہندوؤں کے محلے میں صبح کو 5 بجے، آج ہی فجر کے بعد کسی سے یہ بات میں کر رہا تھا کہ دیکھیے مسلمانوں کے محلے میں لوگ ہی نہیں ہیں، لوگ ہی نہیں ہیں، نہ بچے دکھ رہے ہیں نہ بڑے دکھ رہے ہیں، اور روڈ کے ادھر چلے جائیں ہندوؤں کے محلے میں ہماری اذانوں سے وہ اٹھ کے رنگولیاں بناتی ہیں، گھر جھاڑتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، 5 بجے اٹھتے ہیں، 4 بجے اٹھتے ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں، ان کے بچے گھروں میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے نوجوان ہوٹلوں میں سگریٹ اور چائے مارتے ہیں۔ ہائے رے پھوہڑ اور گندا مسلمان، ہائے رے گندا مسلمان، 2 ہی کام یہ کر رہا ہے، چائے پی رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے یا گٹکا کھا رہا ہے، 2 ہی کام کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ ظالموں کو ہرا دے۔ اللہ کہتا ہے کہ ظالموں کو میں ہرا دوں گا، پہلے تیرے شیطان کو تو ہرا دے۔ جو شیطان تیرے دل کے گدی پہ براجمان ہے، گدی نشین ہو کے بیٹھا ہے، اس شیطان کو تو ہرا لے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا گردن کٹانے سے بھی افضل ہے، ماں باپ کی خدمت سے بھی افضل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومنوں کے لسٹ میں اپنا نام لکھوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، تمہاری راتیں شروع ہوتی ہیں 12 بجے اور تمہارا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے، سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کسی پریشانی میں گرفتار کر دے۔ یعنی شاعر نے کہا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں۔ اضطراب پیدا کرو، اضطراب پیدا کرو، راتوں کو جلدی سو کر کے فجر کی نماز میں حاضری لگاؤ، رحمت کے فرشتے تمہارے دروازوں پہ حاضری لگانے لگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے کو میں اسی سیریز کو، ہم نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں، ہم نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں اور نماز چھوڑنے کی وجوہات کیا ہیں، قرآن و حدیث کے آئینے میں انشاءاللہ میں آپ سے اسی عنوان پہ بات کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، نماز سے غفلت برتنے والوں میں سے نہ بنائے۔ جب تک ہم نماز پڑھیں گے ہمارے ساتھ خیر کا مسئلہ رہے گا۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو راتوں کو جلدی سو کر کے فجر کی نماز میں حاضری لگانے کی توفیق عطا فرمائے، عصر کی نماز میں حاضری لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم۔